بسم اللہ السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سناؤں گی۔ اس اسٹوری کا ٹاپک ہے ناشکری کی سزا۔ کسی شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو جتنی دولت اور جائیداد کا مالک بنایا تھا اتنا ہی بڑا دل بھی دیا تھا۔ وہ اپنی آمدنی میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں پر بہت خرچ کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے باپ کی جائیداد کے مالک بنے۔ اس میں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جس میں درختوں کے درمیان ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ یہ بیٹے کے دل کے کنجوس تھے۔ جب باغ کے پھل پک گئے اور ان کے توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو خواہ مخواہ اپنی دولت کا بڑا حصہ فقیروں اور غریبوں پہ بانٹ دیا کرتا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے باغ میں جا کر سارے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب ہوا یہ کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی۔ اللہ جانے یہ بلا آندھی تھی یا بارش اور اولے کے سارا باغ برباد ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ چلتے ہوئے آپس میں کہتے جا رہے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آ جائے۔ انہوں نے کسی غریب اور حاجت مند کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ صبح سویرے جلدی باغ کی طرف گئے۔ جیسے جاتے رہے سارے پھلوں کو توڑ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ جب باغ والی جگہ پہنچے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے۔ پھر غور سے ہر طرف نظر ڈالی تو کہنے لگے، نہیں ہم رستہ نہیں بھولے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، مگر اس میں جو کچھ تھا وہ ہم سے چھین گیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے سمجھدار تھا کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے اور اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی بات سن کر سبھی بھائی پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ آخر انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم اللہ کو بھلا بیٹھے تھے۔ ممکن ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے، ہم اپنے رب کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، ان کا حال پوچھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ میں سے تھا۔ ہمیں بھی اس واقعے کو پڑھ کر یہی سبق ملتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کبھی کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے بھی ناراض نہ ہو۔ امید کرتی ہوں ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری اب آئندہ جو بھی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔